بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر جہانگیر خان ہے اور میں پیمز میں ایز اے ایم او کام کرتا ہوں، یعنی میں ادھر میڈیکل آفیسر ہوں. آج ایک اہم ایشو پہ بات کروں گا. ہماری جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سٹرائکس پہ کیوں نکلتے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت زیادہ وجوہات ہوتی ہیں. جب بھی ادھر سے ڈاکٹر سٹرائک پہ نکلتا ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. ہم یہ سٹرائکس پہ جو نکلتے ہیں یہ ہم شوق سے نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی سروسز ہمیشہ پرووائڈ کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں کہ ہم سٹرائکس پہ کیوں نکلتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جو پرائم منسٹر کی طرف سے ہوئی تھی. انکریز ان الاؤنسز آف ڈاکٹر آف فیڈرل گورنمنٹ ہاسپٹلز. اور یہ آپ ڈیٹ بھی نوٹ کر سکتے ہیں، 19/8/2019 کو یہ نوٹیفیکیشن ہوئی ہے. اور اب تک اس نوٹیفیکیشن پر کوئی رد عمل ہمیں سامنے نظر نہیں آیا. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے، اس میں یہ ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے کہ KPI یعنی کی پرفارمنس انڈیکیٹر کے بیس پہ یہ ہوگی. یہ جو انکریز ان الاؤنس ہے، یہ KPI کی شرط انہوں نے ایموس کے لیے رکھی. PGs اور HOs کے لیے یہ شرط نہیں تھی. میڈیکل آفیسر جو کہ 17 گریڈ کا بندہ ہوتا ہے، وہ ایک سول سرونٹ ہوتا ہے. تو ایز اے سول سرونٹ اس کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں. اس کو فلیٹ ملتا ہے، اس کو ہائرنگ ملتی ہے. ہمیں تو ہاسٹل بھی 1 سال بعد ملا ہے، اور جو ملا ہے اس میں بھی 2 بندے ہوتے ہیں. تو باقی تو باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف اسی چیز پہ فوکس رہیں گے. تو یہ نوٹیفیکیشن ہو گئی 19/8/2019 کو. ابھی آگے چلتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوا. یہ نیکسٹ نوٹیفیکیشن آ گئی، ڈیٹ نوٹ کرے، یہ 14 جنوری 2020 کو یہ نوٹیفیکیشن آ گئی. اس میں کیا، سپلیمنٹری گرانٹ آف 784 ملین. تو یہ 14 جنوری کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گئی. اچھا، اس میں اگین کی پرفارمنس انڈیکیٹر کی بات ہو گئی. یہ شرط جو ہے صرف انہوں نے ایموس کے لیے رکھی، اور یہ اس لیے رکھی تاکہ ہرڈل کریٹ ہو، تاکہ یہ چیز جو ہے اس کے بیچ میں ایک ریزسٹنس آ جائے. اچھا، اس کے بعد بھی کوئی رد عمل نہیں ہوا. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں، انکریز ان الاؤنس آف ڈاکٹرز آف فیڈرل گورنمنٹ ہاسپٹل. یہ نوٹیفیکیشن ہو گئی 2 اپریل کو. اس کے باوجود بھی، نوٹیفیکیشنز کے باوجود بھی، اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا تو ہم کدھر جائیں. اور انہوں نے KPIs کی شرط رکھی. تو KPIs کون پورے کرے گا؟ ایڈمنسٹریشن، گورنمنٹ یا ڈاکٹرز خود؟ 1 سال میں انہوں نے KPIs پورے نہیں کیے. ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹرز کی پے بڑھا دی. وہ HOs اور PGs کی ہیں. PG کی جو پے ہیں وہ 1,04,000 کر دی، 7,000 سے بڑھا کے. اور HO کی جو پے ہے وہ 50,000 سے بڑھا کے 70,000 کر دی. جو MO ہے، جو 17 گریڈ کا میڈیکل آفیسر ہے، اس کی تنخواہ 70,000 ہے، اور اس کو جو بیسک رائٹس ہیں وہ بھی نہیں ملے ہیں. جو سویلین رائٹس ہیں اس کو وہ بھی نہیں ملے ہیں. تو اس کے باوجود، نوٹیفیکیشنز کے باوجود، KPI ابھی تک کیوں ایشو نہیں ہوئے؟ یہ ایک مین کنسرن ہے. KPIs کو کیوں بیچ میں لائے فار میڈیکل آفیسر؟ کیونکہ آلریڈی ان کا جو ہے ACR تو چل رہا ہوتا ہے. تو KPI کا مقصد کیا ہے KPI کو بیچ میں لانے کا؟ اور اگر KPI کی شرط انہوں نے رکھی تو ابھی تک وہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ اس پر کب رد عمل کیا جائے گا. یہ HOs اور PGs کی بڑھا دی، لیکن MO نے کون سا گناہ کیا ہے؟ MO کی جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس میں پے 1,10,000 اور پیریفریز میں تو 1,20,000 1,30,000 ہے. جو KPK میں ہے ادھر بھی آلموسٹ 1,10,000 اور 1,15,000 ہے. لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، موسٹ ایکسپینسو سٹی اینڈ موسٹ ایکسپینسو ایریا پاکستان، ادھر آپ کو 70,000 مل رہے ہیں، اور جو بیسک رائٹس ہیں وہ بھی آپ کو نہیں مل رہے ہیں. تو ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جو پرائم منسٹر نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے اس کے باوجود ہمیں ہمارا بیسک رائٹ نہیں مل رہا. تو میرا ایک کامن بندے سے سوال ہے، ایک نیشن سے سوال ہے، ایک کامن سٹیزن سے میرا سوال ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟
ڈاکٹروں کا تو دماغ خراب ہے نا, وہ ادھر ایمرجنسی میں بھی 18 گھنٹے کام کریں اور اس کے باوجود بھی ان کو جو بیسک رائٹس ہے, جو چیز حکومت کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے اس پر رد عمل, اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا, تو ہم مجبور ہوتے ہیں, جو اسٹرائکس پہ جب ہم نکلتے ہیں تو ہم مجبور ہوتے ہیں. تو میری جو ہے وہ حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ کائنڈلی اس کو تھوڑا نوٹ کریں, یہ جو ہے یہ نوٹیفیکیشن آپ کی طرف سے ہوئی ہے, اس پر ایکشن لیا جائے. تھینک یو.